السلام علیکم گائز اینڈ ویلکم ٹو ابابل یوٹیوب چینل۔ دوستو، ترکی نے حالیہ برسوں میں جس رفتار سے اپنی دفاعی صنعت کو جدید بنایا ہے وہ اب دنیا کی بڑی عسکری طاقتوں کے لیے بھی توجہ کا مرکز بن چکا ہے، خاص طور پر الیکٹرونک وارفیئر یا ایم وارفیئر کے میدان میں۔ ترکی کا نیا منصوبہ ہوا SOJ یعنی کہ اسٹینڈ آف جیمر ایک ایسا قدم ہے جو نہ صرف علاقائی طاقت کے توازن کو متاثر کر سکتا ہے بلکہ فیوچر کی وارفیئر میں اسپیکٹرم کنٹرول کی اہمیت کو بھی واضح کرتا ہے۔ یہ سسٹم بنیادی طور پر ایک ایئر بورن اسٹینڈ آف الیکٹرونک اٹیک پلیٹ فارم ہے جس کا مقصد دشمن کے ریڈار، کمیونیکیشن نیٹ ورکس اور ایئر ڈیفنس سسٹمز کو دور فاصلے سے ہی جام کرنا اور ناکارہ بنانا ہے، بغیر اس کے کہ یہ طیارہ خود دشمن کے دفاعی حدود کے اندر داخل ہو۔ یہ منصوبہ بومبارڈیئر گلوبل 6000 بزنس جیٹ پر مبنی ہے جو اپنی لمبی رینج، بلند پرواز اور مسلسل آپریشن کی صلاحیت کے لیے جانا جاتا ہے۔ اس پلیٹ فارم کو مکمل طور پر ترکی کی دفاعی کمپنی ایسلسان نے جدید الیکٹرونک وارفیئر سسٹمز کے ساتھ تبدیل کیا ہے۔ اس تبدیلی کا مقصد صرف ایک طیارہ تیار کرنا نہیں ہے بلکہ ایک ایسا فضائی ہتھیار بنانا ہے جو پورے جنگی میدان کے الیکٹرو میگنیٹک ماحول کو متاثر کر سکے، یعنی دشمن کے سینسرز، ریڈار نیٹ ورکس اور کمانڈ سسٹمز کو اس حد تک کمزور کر دیا جائے کہ وہ مؤثر طریقے سے رد عمل نہ دے سکیں۔ جدید جنگ میں اب اصل طاقت صرف میزائل یا لڑاکا طیاروں کی تعداد نہیں رہی بلکہ وہ ملک برتری حاصل کرتا ہے جو دشمن کے سینسر نیٹ ورک کو پہلے اندھا کر دے۔ ہوا اسٹینڈ آف جیمر اسی تصور کی عملی شکل ہے۔ یہ سسٹم دور سے ہی دشمن کے ریڈار سگنلز کو پکڑ کر ان کی نشاندہی کرتا ہے اور پھر انہیں مختلف تکنیکوں کے ذریعے جام یا گمراہ کرتا ہے۔ اس میں ڈسیپشن جیمنگ، نوائس جیمنگ اور کمیونیکیشن ڈسرپشن جیسی تکنیکیں شامل ہیں جو دشمن کے دفاعی نیٹ ورک کو غیر مؤثر بنا دیتی ہیں۔ یہ نظام خاص طور پر سیڈ اور ڈیڈ مشنز کے لیے بھی اہم سمجھا جاتا ہے، دشمن کے ایئر ڈیفنس کو سپریس یا مکمل طور پر تباہ کر دینا۔ روایتی طور پر یہ کام میزائل حملوں یا اسٹیلتھ ایئر کرافٹ کے ذریعے کیا جاتا تھا، مگر اب الیکٹرونک وارفیئر نے ایک نیا رستہ کھول دیا ہے جہاں دشمن کے سسٹمز کو جسمانی نقصان پہنچائے بغیر غیر فعال کیا جا سکتا ہے۔ اسے نہ صرف خطرہ کم ہوتا ہے بلکہ مہنگے ہتھیاروں کی ضرورت بھی کم ہو جاتی ہے۔ ہوا SOJ کی سب سے بڑی طاقت اس کا اسٹینڈ آف کردار ہے، یعنی یہ طیارہ دشمن کے میزائل رینج سے باہر رہ کر بھی حملہ آور الیکٹرونک اثر ڈال سکتا ہے۔ یہ اسے ایک محفوظ مگر انتہائی مؤثر پلیٹ فارم بناتا ہے۔ گلوبل 6000 کی بنیاد اس کو 8 سے 11 گھنٹے تک مسلسل پرواز کی صلاحیت دیتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ کسی بھی بحران کے دوران طویل وقت تک دشمن کے دفاعی نظام پر دباؤ برقرار رکھ سکتا ہے۔ اس طیارے میں نصب ایسلسان کا الیکٹرونک وارفیئر سوٹ جدید ایسا ٹیکنالوجی، سگنل پروسیسنگ سسٹم اور ہائی پاور جیمر ماڈیولز پر مشتمل ہے۔ یہ سسٹم نہ صرف ریڈار سگنلز کو متاثر کرتا ہے بلکہ دشمن کے کمیونیکیشن لنکس اور ڈیٹا نیٹ ورکس کو بھی ڈسرپٹ کر سکتا ہے، اور جدید جنگ میں یہ بہت اہم ہے کیونکہ آج کے ایئر ڈیفنس سسٹمز مکمل طور پر ڈیجیٹل نیٹ ورک پر انحصار کرتے ہیں، اور اگر یہ نیٹ ورک کمزور ہو جائے تو پورا دفاعی ڈھانچہ متاثر ہو جاتا ہے۔ دوستو، ترکی کا یہ قدم اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اب وہ صرف روایتی ہتھیاروں پر انحصار نہیں کر رہا بلکہ مکمل الیکٹرو میگنیٹک جنگی صلاحیت حاصل کرنے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس سے پہلے ترکی کے پاس زمین پر استعمال ہونے والا کورال الیکٹرونک وارفیئر سسٹم موجود تھا، لیکن ہوا SOJ اس کا فضائی ورژن ہے جو زیادہ رینج اور زیادہ اثر رکھتا ہے۔ اس پروگرام کی ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ترکی نے اس میں مکمل مقامی ٹیکنالوجی استعمال کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایسلسان اور ٹرکش ایروسپیس انڈسٹریز نے نہ صرف طیارے کو ماڈیفائی کیا ہے بلکہ اس کے مشن سسٹمز، پاور مینجمنٹ، اینٹینا انٹیگریشن اور ہیٹ کنٹرول سسٹمز کو بھی نئے سرے سے ڈیزائن کیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ترکی اب ان چند ممالک میں شامل ہو رہا ہے جو خود اپنی ہائی اینڈ الیکٹرونک وارفیئر صلاحیت تیار کر سکتے ہیں۔ دنیا میں اس وقت بہت کم ممالک ایسے ہیں جو ایئر بورن اسٹینڈ آف جیمنگ کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ امریکہ EA-37B کمپیس کال جیسے سسٹم استعمال کرتا ہے، روس اپنے مخصوص الیکٹرونک وارفیئر ایئر کرافٹ چلاتا ہے، اور چین بھی Y9 بیسڈ الیکٹرونک وارفیئر پلیٹ فارمز پر کام کر رہا ہے۔ ایسے ماحول میں ترکی کا یہ قدم اسے ایک نئے تکنیکی گروپ میں شامل کرتا ہے جو الیکٹرو میگنیٹک وارفیئر کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس سسٹم کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ یہ صرف دشمن کے ریڈار
کو جیم نہیں کرتا بلکہ پورے جنگی ماحول کو تبدیل کر دیتا ہے۔ جب ریڈار اور کمیونیکیشن سسٹم متاثر ہوتے ہیں تو دشمن کی سچویشن اویئرنیس کم ہو جاتی ہے، اس کے میزائل سسٹمز کی ٹارگیٹنگ ایکوریسی متاثر ہوتی ہے اور اس کے کمانڈ سینٹرز کا رابطہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ اس طرح بغیر براہ راست حملہ کیے پورا دفاعی ڈھانچہ غیر فعال ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہوا SOJ کو صرف ایک طیارہ نہیں بلکہ ایک اسٹریٹجک فورس ملٹی پلائر سمجھا جا رہا ہے۔ یہ ترکی کے لڑاکا ہتھیاروں، ڈرونز اور میزائل سسٹمز کے لیے ایک حفاظتی اور معاون ڈھال کا کام کرے گا، خاص طور پر ترکی کے نئے اسٹیلتھ فائٹر کان اور جنگی ڈرونز جیسے اکنچی اور انکا 3 کے لیے یہ نظام بہت اہم ہوگا کیونکہ یہ ان کی سروائبلٹی کو بڑھا دے گا۔ مستقبل کی جنگوں میں یہ تصور مزید اہم ہو جائے گا کیونکہ اب لڑائی صرف آسمان یا زمین پر نہیں بلکہ الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم میں بھی ہو رہی ہے۔ جو ملک اس اسپیکٹرم پر کنٹرول حاصل کرے گا وہی حقیقی معنوں میں میدان جنگ میں برتری رکھے گا۔ ہوا اسٹینڈ آف جیمر اسی سمت میں ایک بڑا قدم ہے۔ اور دوستو یاد رہے کہ پاکستان کے پاس بھی گلوبل 6000 جیٹ ہے اور پاکستان نے اسی جیٹ میں ترکی کا ہوا SOJ سسٹم ترکی سے انسٹال کروایا تھا جو کہ 2025 میں پاکستان کو ڈیلیور ہوا، اور اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کی ڈیٹیکشن، انٹرسیپشن یا جیمنگ کی رینج 500 کلومیٹر تک ہے، لیکن کچھ اطلاعات کے مطابق ان کی رینج 1000 کلومیٹر بھی ہو سکتی ہے۔ پاکستان ایئر فورس پہلے ہی ایریائی اور ZDK-03 جیسے آواز طیارے استعمال کرتی ہے۔ یہ طیارے فضائی نگرانی اور ابتدائی وارننگ فراہم کرتے ہیں، اور اب پاکستان کے پاس ہوا SOJ جیسا الیکٹرونک وارفیئر پلیٹ فارم بھی شامل ہو چکا ہے، اور اب پاکستان کے پاس بھی ہوا SOJ جیسا الیکٹرونک وارفیئر سسٹم شامل ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف آواز دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھیں گے، دوسری طرف ہوا اسٹینڈ آف جیمر دشمن کے ریڈار اور کمیونیکیشن سسٹمز کو متاثر کرے گا، جبکہ جنگی طیارے اور میزائل اپنی کارروائیاں انجام دیں گے۔ یہ تمام نظام ایک دوسرے کے ساتھ ڈیٹا شیئر کرتے ہوئے کام کریں گے۔ جبکہ اگر ترکی کی بات کی جائے تو ترکی نے اعلان کیا کہ وہ 2026 کے اختتام پر اپنی فضائیہ کو 4 ہوا SOJ طیارے فراہم کرے گا۔ یاد رکھ گلوبل 6000 بزنس جیٹ کینیڈا کا بنایا ہوا ایک جیٹ ہے جسے پاکستان نے پہلے بائی کیا اور پھر اس میں ہوا SOJ انسٹال کروایا۔ اسی طرح ترکی نے بھی گلوبل 6000 بائی کیے اور اب ان پر اپنے ہوا SOJ انسٹال کر رہا ہے۔ اس کے لیے خصوصی ہینگرز، تربیتی مراکز اور مشن پلاننگ انفراسٹرکچر بھی تیار کیا جا رہا ہے، اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ ترکی اس پروگرام کو محض ایک محدود منصوبے کے طور پر نہیں بلکہ اپنی فضائی حکمت عملی کے بنیادی ستون کے طور پر دیکھ رہا ہے۔ پاکستان کے لیے بھی یہ سوچ فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ جدید جنگوں میں اکثر وہ فریق کامیاب ہوتا ہے جو دشمن کے سینسرز اور کمیونیکیشن نیٹ ورک کو پہلے غیر مؤثر بنا دے۔ اگر دشمن دیکھ نہ سکے، سن نہ سکے اور رابطہ قائم نہ رکھ سکے تو اس کے جدید ترین ہتھیار بھی اپنی مکمل صلاحیت استعمال نہیں کر پاتے۔ اس لیے دنیا بھر میں الیکٹرونک وارفیئر کو جنگ کا خاموش مگر فیصلہ کن ہتھیار کہا جاتا ہے۔ ہوا SOJ اسی خاموش جنگ کا ایک طاقتور پلیٹ فارم ہے۔ یہ گولیاں نہیں چلاتا، بوم نہیں گراتا، لیکن اس کی موجودگی دشمن کے پورے دفاعی نظام کو متاثر کر سکتی ہے۔ تو دوستو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ملتا ہوں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ بلال کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔